ارشد نامی شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد بیوی کے پاس گھر آیا۔ اس نے دیکھا کہ بچے سو گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ کیا بچوں نے نماز پڑھی؟ بیوی نے کہا کہ میرے پاس کھانا نہیں تھا، میں نے ان کو تھپک تھپک کر سلا دیا ہے، انہوں نے نماز نہیں پڑھی۔ شوہر نے کہا کہ انہیں جگا دو اور نماز پڑھاؤ۔ بیوی نے کہا کہ اگر آپ نے ان کو جگایا تو یہ بھوک سے روئیں گے اور کھانا بھی تو نہیں ہے۔ شوہر نے کہا کہ میری بات سنو، مجھ پر فرض ہے ان کو نماز کا حکم دوں، ان کی روزی میرے ذمہ نہیں ہے، انہیں جگاؤ، ان کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پر صبر کرو، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور اس کا آخرت تو تقوی والوں کا ہی ہے۔ ماں نے اندر آ کر انہیں جگایا، اور جب وہ بچے نماز سے فارغ ہوئے تو اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک امیر سا آدمی دسترخوان اٹھائے ہوئے تھا جس پر انتہائی لذیذ کھانے تھے۔ اس آدمی نے کہا کہ اسے اپنے گھر والوں کے پاس لے جاؤ۔ ارشد نے کہا کہ آپ کھانا لائے ہو، کیا وجہ ہے؟ وہ آدمی کہنے لگا کہ ایک مہمان آدمی میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کو کھانا دیا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کھاتا ہمارے درمیان کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ وہ باہر چلا گیا تو میں نے کھانا اٹھایا اور کہا کہ جہاں بھی یہ جائے گا میں کھانا اس کے پاس لے جاؤں گا۔ اللہ کی قسم، آپ کے دروازے پر آ کر وہ غائب ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم، مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے کر آیا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر وہ سارا کھانا اس نے اس آدمی کو دے دیا۔ دوستو، جب بندہ دل جمی اور توکل کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالی ہر قسم کے رزق کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیتا ہے، پھر وہ رزق اولاد کی صورت میں ہو یا مال کی شکل میں ہو یا منصب و شہرت کی شکل میں ہو یا پھر حسن و جمال کی شکل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دروازے انسان کے لیے کھول دیتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں اور استقامت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور رزق کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے کئی دروازے بنا رکھے ہیں، لیکن سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ ہے نماز۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو رزق سے بالکل لاپرواہ ہو جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا، لیکن محنت کرنا شرط ہے، کوشش کرنا شرط